یہ مسان کی راکھ ہے کیا ہے؟ اسے جادو کیسے کیا جاتا ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ مسان کا جادو ہے، یہ ایک جادو کی خطرناک قسم ہے۔ جیسا مرضی ہٹا کٹا آدمی ہوگا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوکھتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایون یہاں تک ہو جائے گا اس کا صرف ناک رہ جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف چارپائی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی کمزوری تیزی سے بڑھتی آگے تو اس کے جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر پیچ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بدترین جادو کی ایک قسم ہے، جس گھر میں ہوتا ہے ادھر نحوست کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بچوں کے اوپر ہو جاتا ہے، بچے کی جو پوری زندگی آگے والی وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ اسی کسی نہ کسی باڈی کے پارٹ کو جکڑ لیتا ہے۔ ہندوازم میں ہم سب جانتے ہیں، جب بھی کوئی ان کا انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو، اس کی جو باڈی ہے اس کو جلا دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسی جگہ کی راکھ لیتے ہیں جو لکڑیوں کے اوپر جلی ہو۔ پاکستان میں نمبر ایک تو یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کیا انڈیا سے منگواتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی شخص لا کے ہی کسی کو، مریض کو کھلائے گا۔ یہ سارے کام جنات، شیاطین، جنات کے تھرو کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی کھلانے پلانے سے ہے، کیونکہ جب تک وہ مسان کی راکھ آپ کے باڈی کے اندر نہیں جائے گی، وہ کیسے آپ کا اپنا کام شروع کرے گی۔ اگر کسی بندے کو جلایا گیا تو اس کا ہمزاد کہاں گیا؟ کیا وہ ساتھ ہی جل گیا؟ ہمزاد نہیں جلتا، جیسے ہی بندے کی وہ نکلتی ہے روح، اس کے ساتھ ہی وہ بھی نکل جاتا ہے، وہ پھر بھٹکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سے وظائف ہیں ہمارے پاس جو اس طرح کے خطرناک جادو سے ہم بچ سکیں؟ سورہ مزمل شریف اور سورہ فلق ناس بہترین توڑ ہے ان کے لیے۔ میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں جو کینسر کے مریض میں جوانی میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہی جادو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پبلک مسٹریز میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے تھمبنیل سے، ہائی لائٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیا ڈسکشن کی، اور بہت ہم نے چاہا کہ چیزوں کو ایکسپوز کریں اور آپ تک یہ انفارمیشن لائی جائے کہ یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں۔ مسان کی راکھ کیا ہے، مسان کی رانی کیا ہے، مسان کی راکھ سے جادو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پیاری آڈینس کے سوالات بھی ہم لیں گے۔ جو آپ نے مسائل بھیجے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو لاسٹ سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیں گے رخسار بھائی سے۔ بڑھتے ہیں رخسار صاحب کی جانب۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے حسن بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ الحمدللہ، بڑا اللہ کا کرم۔ اچھا رخسار بھائی، آپ نے سنا ہم نے کیا مسان کی راکھ کے حوالے سے بات کی، مسان کی راکھ سے کیسے کالا جادو کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسان کی راکھ ہے کیا ہے، اسے جادو کیسے کیا جاتا ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ جی حسن بھائی، یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، اس پہ عموماً میں بذات خود بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا، مختلف جگہوں پہ مجھ سے یہ کوشچن کیے گئے، ہم ان کو اوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو ہماری نیچے ہے، جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وظائف کے حوالے سے۔ جب بندہ ان چیزوں کے اوپر پڑھتا ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، سننا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن نالج کے لیے، ہم انفارمیشن پرپز کے لیے انفارمیشن پرپز ضروری کے ہے۔ لیے ٹھیک ہے، اس میں ہم ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ ایز اے اسپریچول ہیلر آپ کے پاس ایسے مریض آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ میڈیا پہ آتے ہیں تو ہر طرح کا مریض آپ کے پاس آتا ہے۔ ان میں بڑے سنگین جادو کے جو ہوتے ہیں، امراض میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں، جو بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اچھا رخسار بھائی، یہ اس طرح بھی ہے نا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے ہر بیماری کو، کینسر ہے، ٹی بی ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو جو تشخیص ہے مرض کی، اب اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اس طرح ہو تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ تو یہ ایک پروگرام اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان کے ساتھ ایکچولی مسئلہ کیا ہے، کیا فیل ہوتا ہے اگر کالا جادو ہو۔ تو بتائیے مسان کی اور راکھ کے اس حوالے میں سے۔ جو مسان کا جادو ہے، یہ ایک جادو کی خطرناک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج کرنا ہر معالج کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سب سے پہلے۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کسی جو مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کے بارے میں تشخیص کہ اس کے اوپر کیسا جادو ہے۔ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں، اچھا، ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس علاج میں آپ کے 1.5 سے 2 ماہ لگ جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا جادو ہے جس کے علاج میں ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پہ جو چھوٹے موٹے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10-15 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ خود آ کے بتاتے ہیں 10-15 دن کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرما دیا الحمدللہ۔ لیکن یہ جو جادو کی ایک قسم ہے، یہ بڑی سنگین نوعیت کا جادو ہوتا ہے۔
مسام کا اور اس کی جو علامات، اس پہ جانے سے پہلے اس کی کچھ علامات کے بارے ٹھیک میں ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا مرضی حسن بھائی ہٹا کٹا آدمی ہوگا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوکھتا چلا جائے گا، کمزور ہو جائے گا یعنی کہ وہ سوکھتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایون یہاں تک ہو جائے گا اس کا صرف ناک رہ جائے گا، یعنی کہ ناک بظاہر ایک وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کمزوری کے باعث، کمزوری کے باعث اور جسمانی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف چارپائی کا ہو کے رہ جاتا ہے، چارپائی کا صرف۔ اب یہ کسی بیماری کے ساتھ یا جسٹ وداؤٹ اینی ریزن اس میں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب بھی وہ مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ابتدائی طور پہ، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا سین ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کے کلیئر ہے، ایوری تھنگ از فائن، تو آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب زیادہ ویکنس آ جاتی ہے تو پھر رپورٹس بھی غلط آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اب بندے کا ایچ بی لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، پھر وہ دل کے امراض، جب وہ لو ہوتا ہے تو دل کے امراض بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مختلف طرح کی جو خون کی کمی کی علامات ہیں وہ انیمیا کی صورت میں، وہ اس طرح کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک تو یہ اس کا سمٹم ہو گیا، دوسرا جیسے ہی اس کی کمزوری زیادہ تیزی سے بڑھتی آگے تو اس کے جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر پیچ بننا شروع ہو جاتے ہیں، پیچ، اور پیچ ایسے ہوں گے کہ اس میں ڈاٹس ہوتے ہیں، ڈاٹس یعنی کہ 4-5 ڈاٹس ہوں گے ایک پیچ کا، تقریباً 1-1 انچ کا، ایسے بھی مریض آتے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو جن کے ساتھ یہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی عبادت کرتے ہیں کہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے ان کی زبان سے غلط الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر شیاطین کو بھی مسلط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسی بھی میرے پاس پیشنٹ آئی کہ جس کے یہ حالات تھے کہ جو بالکل جھک جاتا ہے بندہ آگے کی طرف، بالکل، یعنی کہ اب 27-28 سال کی بچی، بالکل خوبصورت، جوان، گریجویٹ، وہ کیسے اس کو ایک دم سے 2-3 سال میں اسے کیا ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل جھک گئی ہے، جیسے مائیوں کی طرح اکثر جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ہمارے کہ وہ آگے کو جھک جاتی ہیں، اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کی ایک قسم ایسے بھی مریض میں نے دیکھے جو ایک سائیڈ مار جاتے ہیں، یعنی کہ چلتے چلتے ان کا جسم ایسے ہو جاتا ہے، ایک سائیڈ کو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر یہ کسی ایک چیز کو بھی اس حوالے سے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ایسا بدترین جادو کی ایک قسم ہے کہ جس کے بھی یہ گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے ادھر نحوست کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کی لڑائیاں، آپ اس جتنے مرضی پیسے آ جائیں گے بے برکتی ہوگی، نیند آپ کی تو رہے گی نہیں، ہر وقت خیالات، احساسات الٹے، خودکشی کی وہ آتی ہیں، اس میں سوسائڈ کی اٹیمپٹس ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر کہ وہ ایسے، کیونکہ وہ اپنی جان سے اتنا تنگ آ جاتا ہے، پھر اوپر سے اس کو خیالات اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میری اس دنیا سے جان چھوٹ جائے، یعنی کہ یہ اتنا خطرناک نوعیت کا جادو ہے۔ ایک اور چیز اس میں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، اگر تو یہ کسی بچے کے اوپر ہو جائے، بچے کے اوپر یہ لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سب سے، یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سینسٹیو، کم نوعیت کا نہیں، سب سے جو سینسٹیو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ بچوں کے اوپر ہے اس کا ہونا۔ اچھا، اگر یہ بچوں کے اوپر ہو جاتا ہے، بچے کی جو پوری زندگی آگے والی وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی کسی نہ کسی اس کی باڈی کے پارٹ کو جکڑ لیتا ہے، چاہے اس کے دماغ پہ اثرات پرماننٹ رہیں گے، اس کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، اس کا دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچپن میں ہی، اس طرح کی چیزیں۔ اور اسی طرح سے اس میں اب اس کی جب ہم سمٹمز پہ جاتے ہیں تو بے شمار وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں سمٹمز۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ منہ کے اندر سے اتنی عجیب و غریب سمیل آتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر، آپ کی بغلوں کے اندر سے، اس طرح سے جو اس کے مریض ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی اس سمیل کو برداشت نہیں کر پاتے، یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، اسی کے سمٹمز میں شمار ہوتی ہے۔ پھر جو ناخن ہوتے ہیں انسان کے، ناخن کالے پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا، اکثر ایسے آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کے، ان کے ناخن کالے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جو جن کی جب یہ اسکن پرابلمس شروع ہوتی ہیں تو یہ کانوں کے پیچھے جیسے گل جاتی ہے اسکن، اچھا، اس طرح کی چیزیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے نیچے دھبے، یہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، یہ ظاہری بات ہے جب ویکنس ہوتی ہے، انیمیا کی شکایت ہوتی ہے، یہ چیزیں ابھر کے سامنے آنا جاتی ہیں۔ ایسے بھی پیشنٹ دیکھے جن کے بال جڑ جاتے ہیں،
जैसे अक्सर हम्म, आपने देखा होगा जिनको ये कीमोथेरेपी वगैरह होती है, हाँ कैंसर हाँ के हाँ हाँ। पेशेंट्स को उनके बाल झड़ जाते हैं, उनकी भी ये कैफियत होना शुरू हो जाती है। अच्छा, बाल जड़ जाते जिस्म हैं। की बॉडी के ऊपर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये इंतहाई एक जादू की संगीन किस्म है। संगीन अब किस्म है। इसके ऊपर आते हैं कि ये किया कैसे जाता है। ये जो खबीस लोग हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि मसान के हवाले से, जैसे देखें हिंदुइज़्म में हम सब जानते हैं कि जब भी कोई उनका इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसको उसकी जो बॉडी है उसको जला देते हैं। ठीक है। पहले होता था ये आज भी उनके यहाँ शमशान घाट के होते हैं। उधर जलाते हैं, लेकिन आजकल एक वो मशीन्स वाला भी आ गया है, बॉडी को अंदर करते हैं और वो जल के राख ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं ये ऐसी जगह की राख लेते हैं जिनको जो लकड़ियों के ऊपर जली हो, अच्छा, ये भी स्पेशल वो है कि लकड़ी पे जलाओ। बिल्कुल जली हो, क्योंकि वहाँ से आसानी से उनको वो पिक करना भी मुश्किल हो जाता है, बाज़ का आता हम्म। इकट्ठा करना, क्योंकि उधर एक वो सिस्टमाइज्ड होता है हर चीज़ें। तो इन जगहों पे इनका राब्ते होते हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया में तो इस तरह भी होता है कि बड़ी-बड़ी जगह बनी होती है, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं जी, ना इनकी, जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो समझ लें कि बहुत इनके लिए स्पिरिचुअलिटी के मायने हिसाब रखती से हैं। बड़ी कीमती जगह हैं। तो वहाँ पर ये ना जल रही होती हैं, बड़ी सारी लाशें इकट्ठे वो जला रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक कॉमन चीज़ है, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, लेकिन अघोरीज़ होते हैं जो कि जिस्म के ऊपर राख मलते हैं, इसी तरह जले हुए लोगों की। और सुना ये है कि वो अक्सर गोश्त वगैरह भी, इंसान का वो जला हुआ गोश्त भी खा जाते हैं। तो क्या ये भी इनमें मिले होते हैं? ये भी जादूगर होते हैं? देखिए, जैसे हमने पॉइंट आउट किया मुसान का जादू जो आज का हमारा टॉपिक है, ये जो अघोरी हो गए और इस तरह के लोग हो गए, इनके बारे में बात करने से मैं बड़ा हेजिटेट फ़ील करता हूँ सन भाई, अच्छा। बड़ा मैं हेजिटेट फ़ील करता हूँ। ये डेफ़िनेटली मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि जब हम इलाज मुआवजा करते हैं तो इनके इनके से वास्ते पड़ते हैं हमारे। हुँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा हमारे हमसे यूके से भी रब्ता कर रहा है, बेल्जियम से भी कर रहा है, बाल्टिक स्टेट से भी कर रहा है, यूके से भी कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से, और सबसे ज़्यादा कॉल्स हमें इंडिया से आती हैं। हाँ। और ठीक है। उसका कॉज़ हमें पता है, प्रोबेबली क्योंकि पाकिस्तान में कम लोग हिंदू जी, हैं, जी, जी। कम लाशें जलती हैं और वहाँ पे ज़्यादा और जलती वहाँ हैं। पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हुँ। बहुत सारे लोग पंडितों से हमारा पाला पड़ता है, जो हुँ। अपने इनको बड़े और बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे पंडितों के साथ पाला पड़ा है कि जो अपने आप को कहते हैं कि जी इंडिया का डॉन ही हम हैं। ये सारी, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिनके ऊपर इनायत होती है, अल्लाह तबारक तआला के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत होती है, उनके लिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि वो इनायत जब हो जाती है, फिर हम आ जाते हैं खिदमत खलक के दायरे में। हुँ। फिर हम बिल्कुल उस मुजाहिद की तरह होते हैं जो सर के ऊपर कफ़न बाँध के चलते हैं। खिदमत खलक है, लोगों की तकालीफ़ हमने अपने ऊपर लेनी है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से जो आपको ताकतों से नवाज़ा जाता है, जो आपके मावनीन होते हैं, जो इसमें आपके बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जो नेक अरवा होती हैं, जो आपके साथ रवाबत में आ जाती हैं, उनकी ये सब मिल-जुल के एक पूरा समझ लें कि गुलदस्ता बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती हैं। बिल्कुल वो गोश्त भी खाते हैं, वो अपने ऊपर वो भी करते हैं, जो राख है वो भी मलते हैं, वो तो और बड़ा कुछ करते हैं। हाँ वो जी। अपने सर के बालों को भी मोड़ के, हाँ, हाँ जी, वो सर को मोड़ काटते के, नहीं हाँ है, जी, बड़े अजीब से जी, मामला जी, आता है। ख़ैर वो टॉपिक से हम हट जाएँगे, हट जाते हैं। वापस आते हैं। सर मुझे ये बताएँ कि आपने ऑब्वियसली मसान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ये जो मसान की राख से आपने बताया कि बॉडी पार्ट जो जल रहे होते हैं या इंसान की लाश जल रही होती है। एक मिसाल है जादूगर है। पाकिस्तान में नंबर 1 तो ये कहाँ से लेके आएँगे? क्या इंडिया से मँगवाते हैं? नंबर 2, क्या बॉडी का कोई ख़ास मख़सूस हिस्सा है? और फिर उस पे कैसे पढ़ाई, मतलब पीस तो ले लिया कोई बॉडी का, आगे क्या होता है? देखिए, इसमें बॉडी का पीस लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। अब अब आपका जो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कैसे आती है? पाकिस्तान में ये कहाँ से मिलती है? हुँ। देखें, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें और पाकिस्तान में ही ये सारा सिस्टम चले। अच्छा, बाहर से भी ये करा सकते हैं। ये बा जैसे रवाबत होते हैं शयातीन के, मैंने बहुत सारे ऐसे इस हुँ। गिरोह को जानता हूँ जिनके आपस में रवाबत होते हैं ऑनलाइन। वो हुँ। उधर से, और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई शख्स ला के ही किसी को मरीज़ को खिलाएगा। अच्छा। कि कोई शख्स आए ज़ाहरी तौर पे वो उसको खिलाए, किसी चीज़ में मिला के खिलाए या उसके अंदर डाले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सारे काम जिन्नात, शयातीन, जिन्नात के थ्रू किए जाते हैं। ओके। अब उनके हाथ भेजी जाती है जी, जी, चीज़। जिन्नात भेजे जाते हैं, जादू नाम का वो पूछ लेते हैं और उसका वो जो भी बना के गुड़िया-शुड़िया जैसे इनका तरीक़ेकार है। अब एक बंदा वो इंडिया में है, यानी कि जो इसका जिसके पास ये चीज़ है, इसी तरह से वो एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो भी शैतान का चेला है, वो भी शैतान का चेला है। आपस में इनके शैतानी तौर पे रवाबत हो जाते हैं, ठीक है? अब
وہ آپس میں ان کی کولیبوریشن ہوتی ہے، جو بھی چیزیں آپس میں ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بغیر پیسوں کے تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہاں ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. جس نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنا گند پھیلانا ہے اور گند کرنا ہے، وہ بغیر پیسے کے نہیں چلتے. تو جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو شیاطین جنات کے تھرو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کسی نے کوئی چیز کھلائی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ظاہری طور پہ آ کے آپ کے سالن میں آپ کی کسی چیز میں ڈالے. یہ جنات کے تھرو بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے. ویسے ہوتا ہے کہ کھلایا پلایا بھی جائے. یہ ہوتا ہی کھلانے پلانے سے ہے. یا اچھا. کیونکہ جب تک وہ مثان کی راکھ آپ کے باڈی کے اندر نہیں جائے گی، وہ کیسے آپ کا اپنا کام شروع کرے گی؟ جادو ہو سکتا ہے، اس طرح کی شیطانی جنات مسلط کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک وہ جو ان کا مثان، جیسے آپ نے مردے کے حوالے سے کہا، ان کی جو مردے ہوتے ہیں جب ان کو وہ جلاتے ہیں، تو اب وہ کسی ضروری نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک پارٹ کا ہی وہ راکھ لیں. اچھا. جو بھی ان کی راکھ ہے کہیں سے بھی لے لیں، ان کا کام چل جانا ہے. اصل جو کام اس کے اوپر کرتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں نان مسلم جو جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ نان مسلم ہوتے ہیں تو، اور جس جگہ پہ وہ کیا جاتا ہے وہاں پہ بد ارواح کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے وہاں پہ جلائے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. وہاں پہ جو شیاطین جنات ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، بد ارواح بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے ہمزاد بھی بہت زیادہ کثرت میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. جب ایسی جگہ سے وہ چیزیں آتی ہیں اور اس کے اوپر خاص طور پہ وہ پڑھے جاتے ہیں جو ان کے گندے اعمال ہوتے ہیں، منتر تنتر جنتر وٹس ایور، جو بھی وہ گند ہے، وہ جب اس کے اوپر پڑھتے ہیں، جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں، اس کے بعد وہ ایسے مسلط کیے جاتے ہیں جنات کے تھرو، آپ کی باڈی کے اندر بھیجے جاتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سارا. اچھا، ان کی پڑھائی کی مثال کے طور پہ انہوں نے یہ راکھ لے لی، اس کے بعد یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پڑھائی کی جاتی ہے. اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ پہلے تو میرا سوال یہ بنے گا کہ ایک انسان کو اگر جلایا جاتا ہے، جیسے انسان کو دفنایا جاتا ہے، تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جادوگر نہیں اکثر ہمزاد کو قبر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عمل ہوتا ہے کالے جادو کا. اور اگر کسی بندے کو جلایا گیا تو اس کا ہمزاد کہاں گیا؟ کیا وہ ساتھ ہی جل گیا یا وہ باہر ہی بھٹکتا رہے گا؟ پہلے تو اس کا حمزاد جواب نہیں دے دیں. جلتا، وہ نہیں جلتا. حمزاد نہیں جلتا. جیسے ہی بندے کی وہ نکلتی ہے روح، تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی نکل جاتا ہے، وہ پھر بھٹکتا ہے، بھٹکتا رہتا اور مسلمانوں کا تو دفن ہو جاتا ہے ہے. ساتھ. جی وہ نہیں، اس میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں اچھا. لوگوں کے درمیان، علماء روحانیت کے درمیان. کچھ یہ کہتے ہیں جی ایسے ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے دوبارہ بلانا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا. یعنی کہ جیسے آپ کا کہا ہے کہ وہ دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آرا یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دفن نہیں ہوتے، وہ اپنے جہاں پہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اللہ کے حضور. یعنی کہ ان کے لیے جیسے ایک نیک انسان ہے، اس کی جو روح ہے جب وہ پرواز کرتی ہے، وہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کا جو رتبہ ہوتا ہے، اس کے جو مراتب ہوتے ہیں وہ بڑے بلند ہوتے ہیں. وہ جب عالم ارواح میں اس کے بعد برزخ میں بھی جاتے ہیں، ان کا جو معیار ہے، ان کی جو جگہ وہ ایک بلند ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو اس طرح کے شیاطین لوگ ہیں جو یہ حمزاد وغیرہ کا کرتے ہیں، جیسے یہ آپ نے مسان کے حوالے سے بتایا، جو جس اسپیسیفک ایریا میں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، شمشان گھاٹ، یہ ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اچھا. جب اس کے اوپر وہ کرتے ہیں پڑھائی تو وہ پھر حمزاد ہی زیادہ تر مسلط کیے جاتے ہیں. اچھا، اب آتا ہوں میں اپنے اگلے پارٹ، سوال کا جو اگلا پارٹ تھا. پہلا تو یہ حمزاد کا ہو گیا. اب میں نے سن یہ رکھا ہے کہ یہ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور خاص ایک مخصوص جگہ پر، جیسے کہ شمشان گھاٹ آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر بہت سارے جنات اور اس طرح کی ارواح وغیرہ اور حمزاد ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پر لوگوں کے جانے کا ویٹ کرتے ہیں، پھر وہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھائی، اور پھر یہ بہت سارے حمزات کو اکٹھا کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، ایک لمبا چلا چلتا ہے. اور اس کے بعد جو ان سے اس میں سے جس طرح سے آپ سمجھ لیں ان کا سردار آتا ہے، اس کو سردار تو نہیں ہوگا، فیمیل آتی ہے مسان کی رانی. اب مسان کی رانی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور بہت خطرناک ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جادوؤں کی قسم میں سے سب سے خطرناک جادو یہ مسان کا جادو ہوتا ہے. تو یہ مسان کی رانی کو ایک تو کیسے یہ بلاتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کس طرح سے، اور مسان کی رانی آ کے پھر کیا کرتی ہے؟ کیا اچھا، جادوگر بھی مر سکتا ہے اس میں؟ اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ نے مسان کی اس کی راکھ لے لی ہے
تو آپ ادھر ہی بیٹھ کے پڑھائی کریں ان جی لوگوں کے لیے، یہ کہیں بھی پھر لے جاتے ہیں، کہیں پہ بھی پڑھائی کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، گندی جگہ ہو بس گندی جہاں جگہ پہ ہو، بس ان کو گندی جگہ چاہیے اور گند چاہیے، ٹھیک ہے نان مسلم کی وہ جو راکھ ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، اس کے اوپر وہ اوکے پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایک خاص شیطانی طاقت کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے نالج کے مطابق وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے ان کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے یہ ٹھیک کام، ہے اسپیسیفکلی اس کے ٹھیک ہے لیے۔ اب جو مسان ہے ایک اس کا جادو کا ایک ہے طریقہ کار، اب اس میں ایک تو عام طور پہ جب یہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو دو کیٹیگریز بتا ٹھیک رہا ہے ہوں، ایک بالکل تو صحیح یہ ہے کہ جب ایک عام طور پہ کہیں سے بھی وہ کر سکتے ہیں، کسی بھی گندی جگہ پہ بیٹھ کے جو بھی انہوں نے کرنا وہ کر لیں، لیکن جب یہ اس رانی کو مسلط کرتے ہیں پھر آپ کو اس کو ادھر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا شمشان گھاٹ کے اندر ہی ادھر ہی بیٹھ کے یہ اپنی ساری کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے ٹھیک ہو گیا شیطان کی۔ اب ان کی موت کیا ہے؟ ان کی موت ہے روحانیت۔ دیکھیں دو چیزیں نا، دو طاقتیں ہیں، حق اور باطل، ہوں یہ باطل ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے، انہوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جادوگر ہے، اس نے مسان کی رانی کو بلایا ہے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شیطانی قوت سوئی ہوئی تھی اور اس کو جگایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، تو کیا اس جادوگر کے اگر تو علم اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ جو اتنے زیادہ ہمزاد اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر ایک مسان کی رانی آئی، وہ اس کو چیر پھاڑ نہیں دیں گے؟ کیا اس میں جادوگر کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے؟ جی حسن بھائی، اتنا تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو جہاں تک میرے نالج میں ہے ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں جب آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک شیطانی طاقت کو جلا رہے ہوتے ہیں ہوں تو آپ کو جتنی وہ گندی ہے اس کے کم از کم 10% اس کے گند کے برابر تو آپ کو جانا پڑے گا، ہوں ٹھیک ہے؟ اب میرا خیال ہے آپ میرے پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ میں کر رہے ہیں سمجھ گیا کہ اب اس شخص کو اتنا گندا ہونا پڑے گا یا اس کی کچھ پرسنٹیج تو وہ اچیو کرنی پڑے گی نا اس کے لیول تک جانے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے ان کے کچھ لوازمات بھی ہوتے ہوں گے ظاہر کہ ہے۔ جس کو یہ کرنا ہے یا جو انہوں نے آگے رکھ کے اور جو پڑھنا ہے ان لوگوں نے خبیصوں نے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا رخسار بھائی سن یہ بھی رکھا ہے کہ ایک واقعہ میں یوٹیوب پہ سن رہا تھا، کسی نے بتایا ہوا تھا کہ اب پتہ نہیں انہوں نے خود دیکھا تھا یا نہیں دیکھا، وہ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے علاج کیے کہ کوئی بندہ اس طرح سے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کسی عامل سے اس طرح سے کروا کر وہ کہ پڑھائی، اس نے کہا کہ یہ راکھ ہے، یہ لے جاؤ اور یہ جو وہ بچی ہے اس کے اوپر لگا دینا۔ اب قدرتی طور پر وہ لڑکی اس کے سامنے آئی کسی شادی میں، اس نے اس کے دوپٹے کے اوپر وہ راکھ کو لگا دیا، دوپٹے پر یا قمیض پر اس طرح سے کچھ لگا دیا۔ اب وہ قدرتی طور پر اس کی والدہ نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے، اس نے جھاڑ کے، تو پھر جس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ ہاتھ پہ کچھ لگ گیا ایسے کر لیا، تو کہتے ہیں کہ اب وہ لڑکی کے لیے تو اس نے کیا ہوا تھا، وہ عمل اتنا طاقتور تھا کہ وہ دونوں ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے یا فیبریکیٹڈ سٹوری ہے؟ نہیں نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اب اچھا دیکھیں کہ اس مقصد کے لیے کیا گیا، ایک تو جسمانی جو بیماری کے حوالے سے اکثر یہ کیا جاتا ہے لوگوں کی جان لینے کے لیے، اچھا اکثر یہ کیا جاتا ہے لوگوں کی جان لینے کے لیے کہ اس کو بستر پہ ڈال دیں، اس سے جان چھڑوائیں، بس ٹھیک ہے، دیٹس آل، مارنا چاہتے ہیں۔ دیٹس آل۔ اب اسی طرح سے جیسے ہماری روحانیت میں اگر ہم دیکھیں الحمدللہ بطور مسلم ہمارے تسخیر کے اعمال بھی ہیں، پھر اعمال شر بھی ہوتے ہیں حاسدین کے لیے، جیسے سورہ فلق ناس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا، سورہ فیل کے حوالے سے، سورہ لہب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے خاص کلام ہے۔ اب جیسے یہ کلام ہے، اسی طرح سے جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے بھی یہ گندے کلام ہوتے ہیں، گندے منتر ہوتے ہیں، جنتر ہوتے ہیں، تنتر ہوتے ہیں، جو اب یہ جو راکھ ان کے پاس آ جاتی ہے اس کے اوپر اب جس لیے بھی، جس مقصد کے لیے بھی وہ کریں گے اس حوالے سے وہ اس کو پڑھائی کر کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کا جو ذخیرہ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو ایک سمجھ لیں کہ مین عنصر ہے جو اس کا ہے، وہ گند ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اس نے متاثر کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی یہ تو ہم نے اوبیسلی اس کو تھوڑا سا فگر آؤٹ کیا کہ کیسے کرتے ہیں، اوبیسلی شمشان گھاٹ میں جاتے ہیں، اگر نہیں بھی جائیں تو پاکستان میں آن لائن بھی کروا سکتے ہیں یہ لوگ، اور جو ان سے راکھ منگوا بھی لیتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ بتائیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سے وظائف ہیں ہمارے پاس جو اس طرح کے خطرناک جادو سے ہم بچ سکتے ہیں؟
اچھا حسن صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں. دیکھیے، قرآن پاک کا لفظ لفظ شفا ہے. میں بے بار شک، بار کہتا کوئی ہوں، شک بطور نہیں. مسلم ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے. بے شک. لیکن اسی طرح سے قرآن پاک کی کچھ ایسی سورہ مبارکہ ہیں جن سے اس چیز کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں جو 3 سورہ مبارکہ ہے وہ خاص طور پہ. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو وہ بہت لمبا عرصہ بھی یہ علاج چلتا ہے بعض اوقات، اور اس سے شاید اتنی جلدی اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک تو ہو گئی سورہ مزمل شریف. سورہ مزمل شریف کا جو اچھا عامل ہے، اس کے اوپر جس کی ریاضت ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے ہر طرح. بلکہ یہی نہیں، ہر طرح کے علاج معالجہ وہ اس سے بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اسی طرح سے ہمارے معوذتین ہیں، جو سورہ فلق اور سورہ ناس، جو اس کے عامل ہے، جو اس کو الحمدللہ اس کی کثرت کرتے ہیں، اس کے اوپر ریاضت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کا بڑے اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. میرے سامنے یہ جو 2 کلام پاک ہیں، یعنی کہ سورہ مزمل شریف اور سورہ فلق ناس، بہترین توڑ ہے ان کے لیے. لیکن اس کا علاج، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا کنیکشن کاٹنا ہوتا ہے پیچھے سے مریض کا. اس کے بعد آ جاتی ہے جسمانی صفائی کے حوالے سے. اس کے لیے پھر مختلف چیزیں ہیں. فار ایگزامپل، کچھ لوگ ہیں وہ باری صدقات وغیرہ لیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہی صدقے بکرے لے آئے، ہاں جی، بکرا لے آئے، گوشت لے آئے، بیڑ مٹھائی لے لے آئے، آئے. وہ اس طرح سے گائے لے آئے. اب جو ہمارے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی درود ہزارہ پڑھے، یا اللہ پڑھے 1000 بار، درود ہزارہ 313 بار. اور چوتھا کام یہ ہم آپ کو پانی دم کر کے دے رہے ہیں، وہ ہم سورہ مزمل شریف سے یا سورہ فلق ناس سے وہ دم کر کے دے دیتے ہیں. پانی کو ایک دن رکھتے ہیں، اگلے دن ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ پئیں، تاکہ ان کی جسم کی اندرونی صفائی ہو. جو بیرونی جسم کی صفائی ہے اس کے لیے ہم تیل وغیرہ دم کر کے دیتے تیل ہیں. دیتے ہیں. سرسوں کا آئل وغیرہ، اولیو آئل ہو گیا، سرسوں کا تیل ہو گیا، تاکہ اس کے جسم کے اوپر سے جتنی وہ گندگی ہے وہ دفع دور ہو. اسی طرح سے ہم اگربتیاں دے دیتے ہیں دم کے لیے، تاکہ آپ اپنے گھر میں لگائیں. وہاں پہ جو نحوست کے ڈیرے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کے باعث وہ دفع دور ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا دے. جب وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ساتھ ہم بھی الحمدللہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، تو وہ مریض کو 1.5 سے 2 ماہ میں، بعض کا 2.5 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. کچھ پرانا کیس ہو تو 3 ماہ تک بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں. ایک اور بات میں بتانا بھول گیا جی جی. کہ کینسر، جو کینسر کا مرض ہے، میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں جو کینسر کے مریض میں جوانی میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہی جادو ہوتا ہے، یہ مسان کا جادو. یہ ہر طرح کی بیماری بھی لگا سکتا ہے انسان کے جسم میں. اچھا. جسم میں، یعنی کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، اس کو گردن کا کینسر تھا. تو جیسے ہی وہ میرے پاس آگے بیٹھا، میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ پہلے جائیں، آپ جلدی سے آئیں، میں آپ کو فارغ کرتا ہوں، یہ کام کریں، بس آپ جا کے گھر بیٹھیں. کیونکہ جو ایسے مریض ہوتے ہیں، ان سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اچھا، بالکل ایسے پھیلتا ہے. بالکل، یعنی کہ ایک وائرس ہے نا، ایک نیگیٹیوٹی ہے. اب فور ایگزامپل، یہ آپ کا اسٹوڈیو ہے، اس کی اگر ایک کونے میں گند پڑا ہوا ہے تو حسن صاحب بے شک ہم اس سائڈ پہ ہی بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز متاثر کرے گی، ظاہر اسمیل آئے گی. اسمیل آئے گی، متاثر کرے گی وہ. اسی طرح سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے ایک روحانی آدمی کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روحانی ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو ایسا خطرناک جادو ہے کہ یہ اپنے مریض کے ارد گرد ایک نیگیٹیوٹی کا اورا بلڈ کر دیتا ہے. اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ارد گرد کے جو شیاطین جنات ہیں، ان کا اس کے اوپر حملہ آور ہونا، اس شخص کے اوپر اپنا جو بھی وہ گند پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ صرف اب گند کے اوپر وہ گندی مکھیاں جیسے آتی ہیں وہی حساب ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس کا کنیکشن توڑ کے اس کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. تو اس میں بہت سارے میں نے ایسے جو معالجین ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، جو بڑے سنگین مسائل میں پھنس جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کے علاج کرتے ہوئے. اچھا، یہ عامل کے اوپر بھی یہ اثر کر جاتا ہے؟ بالکل کرتا ہے جی، کیوں نہیں کرتا. اب دیکھیں، اکثر لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جادو کون سا ہے. انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا، تیل دم کر کے دے دیا، خود بھی دم کر دیا. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ ایک آدھا دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، اس کو پھر لگ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ جو ابتدائی دور ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا راہ سلوک میں، جو چھوٹے چھوٹے وظائف کر لیتے ہیں، یا یہ کبھی بھی ان کو بغیر اجازت کے اس طرف نہیں آنا چاہیے.
بغیر سمجھ بوجھ کے، کیونکہ آپ کو نظر جب تک آپ کی بات نہیں، نگاہ نہیں کھلتی، آپ کو نہیں پتا کہ حسن صاحب آپ کے ساتھ اس وقت کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح جب کہہ رہے آپ کو نظر آئے گا تو پھر ہی آپ ایک اچھے طریقے سے علاج کر سکیں گے نا، اس ہیں۔ لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ That's all۔ اچھا رخسار بھائی، مسان کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی کہ جو کہ میں نہیں پوچھ پا رہا یا کوئی چیز رہ گئی ہو جو ڈیفائن نہ کی ہو ہم اچھا، نے۔ اس پہ الحمدللہ کافی حد تک آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ ایک اور میں چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے سورہ مزمل شریف اور سورہ اس کا فلق ناس کے حوالے سے بتایا، اسی طرح سے کچھ روحانی معالجین ہیں جو کہ خاص ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مندرہ۔ مندرہ؟ مندرہ اچھا، یہ وہ ایک کیا ہوتا ہے؟ کلام کے ہی بزرگان دین کے نام سے، اور کلام پاک کو اس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، روحانی مندرے ہوتے ہیں، اس کے بھی یہ عاملین ہوتے ہیں کچھ لوگ، اچھا، اور وہ بھی اس سے بڑے اچھے طور پہ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اچھا مل جائے کوئی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سورہ مزمل شریف کی بھی کچھ آیات شامل ہوتی ہیں، سورہ فلق ناس کی بھی ہوتی ہیں، جس میں مولا علی سرکار کا اس میں مبارک بھی ہوتا ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے اسی طرح سے۔ یعنی کہ جو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس سے ہم احسن طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پیاری آڈینس ہے دیکھنے والی، انہوں نے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجے ہوتے ہیں اور ہماری ہی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیے ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ مزید کامنٹس کریں، آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں ہیپیلی پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے میکسیمم رخسار بھائی سے آپ کے سوال پوچھیں، آپ کے مسئلے مسائل پوچھیں اور کوشش کریں کہ حل لے لیں۔ تو میں آج کا پہلا سوال لے لیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے جی، السلام علیکم رخسار بھائی، کیا ہم آیت الکرسی کا 11 دن والا حصار یا اللہ کے ورد سے پہلے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر اچھا، آپ یا اللہ کا ورد کرنا چاہتے ہیں 1.25 کروڑ مرتبہ، اکثر یہ مجھ سے کوشچن، میں نے بھی یہ کمنٹ پڑھا تھا، تو جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حصار کا عمل ضروری ہے، چاہے وہ 11 دن کا ہی کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کامنٹ ہے آج کا، طارق مشتاق صاحب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام رخسار بھائی، میرا کوشچن ہے کہ میں جب ذکر یا نماز پڑھتا ہوں تو ماؤتھ مطلب منہ کے اندر تھوک جمع ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آئی ایم گریٹفل، تھینک یو، اس کا علاج بتا دیں۔ یہ ان کو جادو کا مسئلہ ہے، یہ اچھا، اپنا کسی معالج سے علاج کروائیں، بہت ضروری ہے ان کے اچھا، لیے۔ یہ جادو کی علامت ہوتی جی ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے احسن لاہور گلشن راوی سے۔ رخسار بھائی، میرے لیے اور فیملی کے لیے دعا کر دیں اسپیشل، اور میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عنایت فرمائے، کامیابیاں عنایت فرمائے، بہت ساری آمین۔ دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہوں، آپ کے سر پہ آپ کے والدین کا سایہ تا قیامت رہے انشاءاللہ۔ تھینک آمین۔ اچھا، اگلا سوال صوفیہ مطلوب کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، اس رمضان ہم عمرے پر گئے، وہاں مکہ میں کھانے کی جگہ پر میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ کسی چیز کے اثرات آ گئے، میرے بیٹے نے مجھ پر منزل پڑھی، میں ہوش میں آ گئی، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی جگہوں پہ، جب جو ہماری مبارک جگہیں ہیں، اکثر آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جیسے وہ کعبہ شریف کے پاس آتے ہیں تو ان کی تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اچھا، وہ میں نے یہ خود مشاہدہ کیا جب میں گیا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جانے کی، میں گیا نہیں، انشاءاللہ لیکن ضرور۔ آپ بتا تو سکتے میں ہیں۔ نے دیکھا کہ وہ 1-2 خواتین ایسے داخل ہوئی ہیں تو وہ ایسے ڈرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ یعنی کہ جو ادھر کی تجلیات ہوتی ہیں وہ بڑی خاص ہوتی ہیں، ہوں، اور جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی وغیرہ ہوتی ہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ اس طرح سے نہیں ٹیکل کر پاتے، اور آپ کی طبیعت اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا اس میں جو کوئی اور بیماری کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے ان کو۔ اب نہ ان کا مجھے صحیح طرح سے نام پتہ ہے تو یہ کیسے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ تو چلیں، جو بھی جو لوگ ہمیں کومنٹ میں لکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کم از کم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ساتھ میں ضرور مینشن کر دیا کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، علی بلوچ سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، میرا نام حلیمہ ہے۔ اچھا، ان کی آئی ڈی کا نام علی بلوچ ہے، لیکن ان کے کامنٹ میں ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ میری عمر 25 سال ہے، میں نے رمضان کے پہلے دن سے دعائے سیفی پڑھنا شروع کی تھی۔ رمضان کے بعد یہ پتہ چلا کہ آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے۔ اب میرا استخارہ کریں کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیا ہوا دکھایا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے آنکھیں صحیح ہیں،
رخسار بھائی آپ سے امید ہے کچھ کریں. یہ مجھ سے رابطہ کریں، ان کو میں پانی وغیرہ دم کر کے دوں گا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. عبد الحادی کے نام سے یہ آئی ڈی ہے اور سوال ہے مریم النساء کا. رخسار بھائی میرا نادی علی کا حصار کا عمل 11 دن میں مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنا حصار کر لوں؟ دوسرا سوال آنکھوں کی الرجی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. اگر ان کا یہ عمل ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے تو بالکل یہ اپنا حصار کا عمل کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا بھی حصار کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں 41 ٹائمز کم از کم. اور جو الرجیز کا معاملہ ہے اس کی تو میڈیکیشن وغیرہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ یہی نادی علی شریف پانی پہ دم کر کے کسی گملے وغیرہ کے اوپر کھڑے ہو کے تو اپنی آنکھوں میں اس کے وہ چھٹے بھی لگائیں تاکہ اچھا. پانی نیچے نہ گرے اور گملے کے اندر ہی جائے. اچھا تو انشاءاللہ وہ یہ کتنی دفعہ پڑھیں 7 دفعہ پڑھنے کے بعد کر لیں، 11 دفعہ پڑھنے کے بعد کر لیں. اور اس کے بعد آنکھوں پہ ڈال لیں جی اور پانی اپنا یہ پی بھی لیں، اچھا. روزانہ پئیں بھی دم کر کے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے آئی ڈی کا نام شاید میں صحیح نہ پڑھ سکوں اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. سوال ان کا یہ ہے سورہ مزمل کا وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیں. ویسے تو ہم نے پوری ایپیسوڈ بتائی ہوئی ہے، اس کے اندر پوری ڈیٹیل میں ساری چیزیں ہیں، لیکن رخسار بھائی آپ پھر بھی جواب دے دیں. جی بالکل، آلریڈی ہم یہ بتا چکے ہیں. اس کی جو بہترین خواتین کے لیے زکوٰۃ ہے وہ ہے کہ 9 دن میں 117 مرتبہ روز پڑھ کے 9 دن آپ میں اس کی عمل بن سکتے ہیں. ایک جگہ، ایک وقت، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ بات نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں ہے پڑھائی کے دوران. اکثر ایک دو ہماری بہنوں کا فون آیا، وہ کہتی ہیں جی ہم تو درمیان میں کھانا شانا بھی کھا لیتے ہیں. میں نے کہا بالکل آپ نے ایسا نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے. کوشش کریں کہ علیحدہ بیٹھ کے اس کو آپ مکمل کریں. اچھا گوشت کے پرہیز کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی گوشت ہے جانور سے جو نکلی ہوئی چیز ہے ان سے اجتناب کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال ہے سلام رخسار بھائی، حسن بھائی وعلیکم السلام. آئی ایم میسیجنگ فرام یو ایس اے، تھینک یو فار آسکنگ مائی کویشچن. ان کا ہم نے لاسٹ لیا تھا کویشچن لاسٹ پروگرام میں. I also would like to say I work with night shift and I sleep in daytime. Can I do wazifa before sleeping in daytime? And how many days should I do? And kindly give me permission to start my wazifa. Allah bless you. اب یہ کون سا وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے، باقی اگر یہ دن میں بھی کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رات کی اگر ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ کر سکتے ہیں. جو بھی ہم نے وظائف ان کو بتائے ہیں، جو بھی ان میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن میں بھی کر لیں. لیکن وہی ایک وقت ایک جگہ اگر تو یہ حصار کا عمل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، دن رات کا کوئی فرق نہیں ہے. بالکل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ ایک جائے نماز، ایک تسبیح، ایک وقت، ایک جگہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ثاقب عباسی کا ہے. السلام علیکم محترم برادرز، آپ دونوں حضرات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. رخسار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. پچھلے پروگرام میں سوال بھیجا تھا کہ پھنسے ہوئے پیسے نکلوانے کے لیے کوئی خاص وظیفہ عنایت فرمائیں. شکریہ. جی سب سے پہلے بہت شکریہ حسن بھائی، انہوں نے آپ کی اور میری تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی اس میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو روزانہ 313 مرتبہ سے لے کے 1100 مرتبہ تک بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 700 مرتبہ پڑھ لیں اپنے اس مقصد کے لیے، اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ دعا کریں. اور بہترین جو اس کا ٹائم ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے کام انشاءاللہ مکمل فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ہے محسن بھائی کے نام سے یہ آئی ڈی ہے. پہلے تو ان کی بہت ساری دعائیں، ان کے لیے بہت زیادہ شکریہ آپ کا. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں جب کوئی زکوٰۃ والا عمل سٹارٹ کرتی ہیں تو اپنے خاص ایام میں انہیں چھوٹ ملتی ہے، اپنے دن پورے کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، پر عمل پورا ہونے کے بعد روز خاص تعداد میں ورد رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اپنے خاص ایام میں کیسے وہ 6-7 دن ناغہ ہو جائے؟ تو رخسار صاحب نے بتایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ پڑھنے والے پر عمل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. اچھا اس میں گزارش ہے جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جیسے جو سورہ مبارکہ جو دعائیہ ہے، جیسے یہ دعائے نادی علی شریف ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ ان دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دعا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ قدرتی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو اس میں بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو یہ وظائف کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کریں.
یہ بہت ٹھنڈا اور اپنے اوپر بالکل ہلکا رہ کے، کیونکہ ہمارا جو ذکر اذکار ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، بے شک اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اور جو اس طرح کے مسائل ہیں اس میں نہ پڑے ان دنوں میں، اس کے بعد شروع کر لیں، کہیں نہیں جاتا آپ کا وظیفہ انشاءاللہ، بالکل. لیکن کیونکہ یہ اس کہ میں آپ ویسے کا کردار ہی نہیں ہے، آپ کا عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک معاملات ہیں نا، اس میں تو ہاں جی، لیکن یہ کہ ویسے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ورد میں رکھنا ضروری ہے، جی وہ اسکپ ضروری نہیں ہوتا کرنا. ہے، ضروری ہوتا اور خواتین کے لیے تو آبویسلی وہ ایک سچویشن ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن ہے. مردوں کے لیے کہ وہ ڈیلی پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ہیں سوال ایک بہن کر رہی ہیں رضوانہ پروین گجرانوالہ سے. کائنڈلی میری آج جانا گزارش ہے کہ رخسار صاحب کو کہیں کہ 1 منٹ ڈیلی کال کرتی ہوں، میری کال ریسیو کر لیں، ایک بار بات کر لیں، میرا مسئلہ سن لیں. بہت عرصے سے میاں بیوی میں بہت ناچاکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کے لیے جادو کیا گیا ہے. میرے شوہر میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے غور کیجیے گا. انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں. ان کا نام کیا بتایا انہوں نے؟ رضوانہ پروین گجرانوالہ سے. بس اپنا نام لکھ کے جی اپنا نام لکھ کے مجھے میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں جدھر بھی آپ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے. سلام محترم حسن اور رخسار بھائی. محترم رخسار بھائی، آپ سوالات اور جوابات میں جو کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں، کیا وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، مطلب ان کی فیملی میں سے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ وہ آپ خود ہی کریں، اگر نہیں تو اور بھی اگر آپ کا کوئی اور کرنا چاہتا ہے آپ کی جگہ پہ تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی ہاں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی ویڈیو دیکھ لے گا اس کو اجازت مل جائے گی، جی وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ کھلی اجازت انہوں نے دی ہوتی ہے، لیکن آبویسلی ویڈیو دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنا وظیفہ کر لیں. اچھا آگے ایک کامنٹ ہے. ایک خاتون ہے بنگلہ دیش سے، انہوں نے اپنی ایج بھی لکھی ہوئی ہے 62 ایئرز، رہتی کینیڈا میں، وینکوور میں ہے. تو سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام بیٹا حسن، بیٹا رخسار. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں 313 مرتبہ درود ہزارہ اور یا اللہ کا ذکر کر سکتی ہوں، پلیز. آئی ایم راشدہ، بنگلہ دیش، ریگارڈس ٹو کینیڈا، اس طرح سے لکھا. بالکل. سب سے پہلے وعلیکم السلام. اور یہ ہماری باجی کو اجازت ہے، آپ بالکل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے بے شمار فیض و برکات سے ان کو نوازیں گے انشاءاللہ. میری دعا بھی ہے اور دعاؤں کی درخواست بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ہے. السلام علیکم رخسار بھائی، حسن بھائی، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھیں. پلیز آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں گزارش کی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا نام خلیل احمد ہے، والدہ کا نام ہے، اور والدہ کا نام میں ڈیفینیٹلی نہیں لے رہا ہوں. پلیز ان کو چیک کر کے بتا دیں کہ ایک عورت ہے جو بار بار میرے ہسبینڈ اور بچوں پر کالا جادو کر رہی ہے. میرے ہسبینڈ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے. میں جادو کا علاج کے لیے آپ کی دی ہوئی 2 تسبیحات پڑھتی ہوں. پلیز میرے ہسبینڈ کے جادو کے توڑ کا بتا دیں، اور اس جادو کرنے والی کو اور کروانے والے سب کا سامان ضبط کر لیں. پلیز میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے کیا پڑھوں یہ بھی بتا دیں. اچھا یہ میں نے پہلے یہ کومنٹ میں نے خود بھی پڑھا ہے حسن بھائی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کا کام ہو چکا ہے. وہ جو خاتون جادو کروانے والی وہ بالکل ان کا شک درست تھا، وہی تھی. اچھا اور وہ خود بھی پڑھتی تھی کچھ بھی، وہ خود بھی اس طرح کی نیگیٹو چیزوں میں انوالو تھی. اور جو کچھ ان کے پاس ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف سانپ رہ گیا، زہر ختم ہو چکا ہے ان کا. پریشان نہ ہو، جو تسبیحات آپ کو دی ہیں وہ جاری رکھیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن ہے. سلام سیما ذاکر، والدہ کا نام لکھا ہوا ہے کراچی. رخسار بھائی میرے بارے میں دیکھ کر بتا دیں کوئی ایسا وظیفہ جو ساری زندگی کروں، آپ کی مہربانی ہو جائے گی، نظر کرم ہو جائے گی، میری پریشانی دور ہو جائیں گی، اور میرے مزاج کے مطابق ہو. میرا بہت دل کرتا ہے رخسار بھائی سے ملنے کو، تو ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں ان کی طبیعت کے وعلیکم حساب سے. السلام. انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اور 313 مرتبہ درود ہزارہ پڑھیں، 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے. جب آپ یہ 2 تسبیحات پڑھیں گے آپ کا روحانی سفر بھی شروع ہوگا، ہم سے انشاءاللہ نسبت بھی آپ کی بنے گی، اور اس کے بے شمار فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کامنٹس تھے بہت سارے. ہمارے جو پیاری آڈینس ہے ہم سے ریکویسٹ کر رہی تھی ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے. انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم ضرور کریں گے، اور آپ یہ بھی بتایا کریں کہ ہم نیکسٹ ٹاپک کس پر کریں. بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہمارے پاس سمیر بھائی ہیں، ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے پیچھے 1-2 ایپیسوڈ بھی کی ہیں. تو کوشش یہ ہوگی کہ آپ بھی بتائیں جو ہم سے ہو سکے گی. انشاءاللہ رخسار بھائی ہمارے پاس ہیں، ہم سوال بھی آپ لوگوں کے پوچھیں گے، اور جو ٹاپک آپ بتائیں گے اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کریں گے. اگلا سوال ہے جی. السلام علیکم، میں ویڈو ہوں، روزی کے لیے بہت پریشان ہوں، ٹیچر ہوں، میری نوکری کے لیے دعا کی گزارش ہے پلیز.
ان کو کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور ان کی نوکری کے لیے بھی بتا دیں یہ کچھ. تو سب سے پہلے تو درود ہزارہ اور یا اللہ پڑھیں جیسے ہم بار بار بتا رہے ہیں. اس کے ٹھیک ہے علاوہ یا رزاق یا کریم ٹھیک ہے. یا رزاق یا کریم کو 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں. اول آخر درود پاک کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے دوران پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور رزق کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ. اچھا اگلا رخسار بھائی سوال ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سا ہے. موسٹلی ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن چلیں آیا ہوا ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ نے پوچھا اور یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ واقعتاً اس بارے میں فکر مند ہیں. تو رخسار بھائی کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام حسن علی رفیق ہے، 23 ایئرس کا ہوں، فیصل آباد سے. سر میں نے بہت سالوں سے گناہ نہیں چھوٹ پا رہے، تنہائی کے گناہ ہیں. اس کا حل بتا دیں، اور زندگی میں بہت ڈپریشن ہے. مجھے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، تو آپ بتا دیں کیا کرنا چاہیے. کوئی وظیفہ ان کو بتا دیں. اچھا سب سے پہلے یہ عرق گلاب لیں ہاں کی بوتل، کرشی کا لے لیں یا دوسرا ایک مرحبا کا وہ لے لیں، اس سے یہ غسل کریں. غسل کرنے کے بعد درود ہزارہ کو کم از کم 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. ہاں کم از کم 700 مرتبہ. اور دوسرا ایک قرآن پاک کی بڑی خاص جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ، اس کو روزانہ یہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیا کریں. 11 مرتبہ اس کو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے پانی کے ساتھ دم کر لیں. انشاءاللہ یہ جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں اللہ کے حکم سے 7 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ایک سوال آیا ہوا ہے ایک بہن کا کہ میں پریگنینسی میں ہوں، حمل سے ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سورت بتا دیں کہ جو کہ پڑھ سکتی ہیں. ان کے لیے بہترین وظیفہ سورہ شمس. سورہ شمس ایسی خاص سورہ مبارکہ ہے کہ جو اس حوالے سے میں نے اس کے بے شمار فیض و برکات دیکھے ہیں. روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا کم از کم 11 مرتبہ ہی پڑھ لیں. پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں، اور اپنا یہ پورا جو آپ کا پیریڈ ہے 9 منتھ کا، اس میں اس کو جاری رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، کوئی مس کیریج وغیرہ کا انشاءاللہ یہ جو خطرات ہوتے ہیں وہ بھی ٹل جائیں گے، اور انشاءاللہ صحت مند اور اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں وہ ایک سوال دماغ میں یہ بھی آ گیا کہ کیونکہ طبیعت اس میں کافی خراب رہتی ہے اس صورت حال کے اندر خواتین میں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن مس ہو جائیں، تو اس میں کیا کیا جائے؟ کوشش کریں کہ اس کو کریں. اور اگر مس ہو جائے تو پھر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ نہیں، میں وہ طبیعت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ خواتین ہیں، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اس لیکن حوالے سے کوشش کریں کہ اس کو جاری رکھیں، جاری نہ رکھنا چھوڑیں. کم ضروری از ہے. کم اگر 41 نہیں پڑھ سکتے 11 دفعہ پڑھ 11 لیں دفعہ سے پڑھنا سورہ ضروری ہے. شمس کو اپنے ورد میں، اور یہ 2 دن نہ پڑھیں تو آپ کو یاد ہو ہاں جاتی ہے. اتنی چھوٹی سی لمبی سورہ صورت نہیں ہے. بہت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے ہمارے جو پیارے بھائی سمیر شیخ، جن کا ہر دفعہ کامنٹ آتا ہے، اور بہت شکریہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. اچھا وہ سوال کرتے ہیں، حسن بھائی السلام علیکم، آپ رخسار بھائی سے پوچھیے گا کہ وہ حصار کے عمل کے بعد کون سے کس ترتیب سے زکوٰۃ کرواتے ہیں. میں خود رخسار بھائی کا اسٹوڈنٹ مانتا ہوں خود کو. اگر وہ بھی مجھے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیں گے تو مجھ پہ بہت 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 عنایت ہوگی. تو یہ جی سوال وعلیکم السلام. ماشاء اللہ یہ بڑی ہم سے محبت کرنے والے ہیں جی. میں بھی ان کے کومنٹ اکثر دیکھتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بالکل جی آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں. اگر آپ نے حصار کا عمل کر لی ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ دعائے نادی علی شریف 41 دن پڑھیں. اس کو کم از کم 313 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ واقعتاً اس فیلڈ میں، اس راہ میں چلنا چاہتے ہیں اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نادی علی شریف کی 3 زکوٰۃ ادا کریں، 313 والی، 700 والی اور 1100 والی. اس کے بعد آپ کو کوئی بڑا پروجیکٹ دیں گے انشاءاللہ، پھر ساری زندگی وہ پڑھیں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں گے پھر آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ تھا. جادو کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈسکشن کی. بڑے معاملات ہوتے ہیں، لوگ بہت سارا کچھ بھی پوچھتے ہیں. رخسار بھائی سے ہم نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ مسان کے حوالے سے پوچھا جا سکے. جیسا انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ ویسے تو وہ بات نہیں کرتے، لیکن چلیں میری ریکویسٹ پہ آج انہوں نے بات کی ہے. بہت شکریہ رخسار بھائی آپ کے آنے کا، آپ کے ٹائم کا. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آپ کے موسٹلی سوالات لیں. جو کوئی سوال رہ گئے ان کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کوشش تو یہ تھی کہ جتنے اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے بعد بھی سوال پچھلے پروگرام پر آ رہے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ لے لیا کروں جتنے ہوں میکسیمم.
اگر کوئی رہ گیا تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. باقی آپ اپنے مزید جو لوگوں کے مسائل ہیں، مسئلے مسائل ہیں، کوشش ہے کہ میں ایک برج کے طور پہ کام کر رہا ہوں. بشری تقاضے لوگ بہت سارے گلہ بھی کرتے ہیں رخسار بھائی سے کہ وہ کال نہیں اٹھاتے. تو رخسار بھائی کا یہ بشری تقاضا اوبیسلی کہ وہ ان کی کالز جو ہیں نا، وہ بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھا نہیں سکتے. تو کوشش یہ ہے کہ آپ کے سوالات لے کے رخسار بھائی کے سامنے رکھوں اور وہ جواب آ جائیں تاکہ آپ کو بھی ان کا فوری جواب مل جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.